کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ دے دیا لیکن اس نے اپنے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ حرام کر دیا۔ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان صلاحیتوں کو، کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینس چیزیں، لوگوں کو انکریج کریں گے، امپاور کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو کسی ڈائریکشن میں لگائیں گے نا، تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، میرا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی جی۔ جو لوگ فار فلانگ ایریاز میں رہتے ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں، ویسے تو ان علاقوں میں بہت غربت ہے، پنجاب میں بھی دور دراز علاقوں میں غربت ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی ان کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں۔ ایگریکلچر لینڈ ہے، فرض کریں انہوں نے کوئی بلوچستان میں تو اونٹ پالے ہوئے ہیں اور وہ ایک اونٹ 10 لاکھ روپے کا ہے، لیکن ان کی جو اپنی حالت ہے نا وہ ایسی ہے کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کئی لوگ ہیں کہ جن کے پاس 10 کروڑ روپے کے گھر ہیں، انہوں نے 2 لاکھ روپیہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور خود وہ لاکھ روپے کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسا پہلو ہے، یہ ایسی ناشکری ہے کہ جو انسان کو مجھے لگتا ہے حساب دینا پڑے گا اس ناشکری کا، کہ یار سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے قسم پرسی میں اور مجبوری میں خود بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی رکھا، اور آپ نے اپنی زندگی کو آسودگی کی طرف نہیں لے گئے، کچھ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچا۔ یہ کیوں ہے اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، آئیے بتاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے نا وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے نا، اگر ایمان انسان سے نکل جائے نا تو پیچھے یہ چند کلو کا بندہ وہ جو رہ جاتا ہے نا، بیسیکلی وہ کیا، اس کا خمیر جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قیمتی چیز ایمان ہے اور خمیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان کی باڈی ہے نا اور اس کا دماغ ہے نا، دماغ کی ویلیو ہے، باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مزدور آپ 2000 روپے لائیں اور اسے 8 گھنٹے کام کرائیں، لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹ بندے کو لائیں اور اسے کہ میں آپ سے 8 گھنٹے کام کراؤں گا، تو وہ کہے گا کہ میں آپ سے جو نا 8 گھنٹے کا 50 لاکھ روپے لوں گا، 1 کروڑ روپے لوں گا، ایک مشورے کا میں اتنا پیسہ لوں گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دماغ جو ہے وہ اللہ نے جو انسان کو دیا ہے نا، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ جیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، بظاہر اتنا مہنگا ہے، اتنے اثاثے ہیں، لیکن ان کی جو کوالٹی آف لیونگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ دے دیا لیکن اس نے اپنے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ حرام کر دیا۔ تو یہ کفران نعمت، اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس نے آگے نہیں دیا، یا اس نے اپنی زندگی کے اوپر وہ امپیکٹ، اور یا اس نے اس اثاثے کو، اس پیسے کو، اس ویلتھ کو کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہا۔ حالانکہ وہ ویلتھ اگر دیکھیں، ہم بزنس میں ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ ہم پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ کے اندر ہم اس کو ویلیوبل اثاثے میں کنورٹ کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں بلڈنگ، لوگ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، کل کو لوگ آ کے اس میں رہتے ہیں یا ادھر بزنس کھولتے ہیں، شاپس، آفیسز کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو ری انویسٹ کرتے ہیں، اس سے ایک پوری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، 40 انڈسٹریاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پیسے کو کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اور نسل در نسل وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ایکسپوئر کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا، میں کہتا ہوں ایمان کا نہ ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر کسی میں ایمان ہوگا تو وہ سوچے گا کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز چلے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں لرن ہی نہیں کیا، سیکھا ہی نہیں۔ کئیوں کو نوکری سے پیسہ مل گیا تو وہ انہوں نے کہیں جگہ ڈمپ کر دیا، اور وہ معمولی میں نے دیکھتا ہوں کئی لوگ جو ہے وہ آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں، وہ پھر جا کے چوکیداری کی نوکری کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے لیول پہ سٹاف ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان صلاحیتوں کو۔ اور ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ یہی آپ کو سکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں، زندگی سے نا کچھ بڑا نکالنے کی کوشش کریں، اور جب آپ بڑا نکالیں گے نا یا بڑا کچھ کریں گے نا، تو اس سے آپ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اپنا نہیں دوسروں کا کر رہے ہوں گے، اور جو فائدہ دوسروں کا ہوگا نا اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ میرا تو یہی مان ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہتا ہوں
کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینس چیزیں، لوگوں کو انکریج کریں گے، امپاور کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو کسی ڈائریکشن میں لگائیں گے نا، تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، میرا ایمان ہے۔ اور یہ اس سے نا ایک معاشرہ تشکیل دیا۔ امریکہ جو آج ہے، آپ سوچئے امریکہ، ادھر جو لوگ ہیں انہوں نے امریکہ کو بنایا، جو کمیٹڈ تھے اپنے ملک کے ساتھ، جنہوں نے کتابیں لکھوائی، تھنک اینڈ گرو رچ کتاب لکھوائی ہے جی نپولین ہل سے، اینڈریو کارنگی نے، وہ کتنے بڑے بزنس مین تھے، عظیم لوگ تھے، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ہم سے۔ تو یہ اپروچ اصل میں جو مسلمان کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسا کچھ کرنا چاہیے جس میں بہت لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کی فلاح ہو، لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، لوگوں کے لیے روزگار کے موقع نکلیں۔ ورنہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا قیمتی اثاثے اور پیسہ ڈمپ کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی غریب ہیں اور لوگوں کو بھی وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی تلخ پہلو ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جانتے ہوں گے جو چھوٹے ایریاز میں رہتے ہیں، کہ وہاں وہ جو سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، پھر ان کا آگے اولاد ہے وہ بھی اسی پتھیٹک سوچ کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ وہ نہیں سوچ رہا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے، دنیا شعور آ گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہاں جی، کدھر سے کدھر دنیا چلی گئی ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی کام کر جاؤں، ان کو کوئی تعلیم دے دوں، ان کو کوئی اسکل دے دوں، ان کو کوئی امپاور کر جاؤں، ان کو کوئی روزگار کے مواقع دے دوں۔ تو یہ ساری بڑی تکلیف دہ سوچ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اثاثے ہیں اور وہ ڈیڈ ہیں، وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے، تو آپ ایک دفعہ ہمارے سے مشورہ ضرور کریں، آپ تشریف لائیں، آپ بات کریں، دیکھیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا را آپ اپنا اللہ پہ ایمان لائیں، وہ کوشش کریں کہ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فائدہ بھی ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور جو صورتحال ہے جہاں پہ کچھ کسی کا فائدہ نہیں ہے وہاں سے آگے بڑھیں۔ پراپرٹی انٹیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔